زبان سے بھی ہو سکتی ہے، وہ نفس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے، اس کی تو کئی ایک اس میں تو وسعت ہے۔ جبکہ یہاں پر جو لفظ ہے وہ ہے یقاتلون، یہ لفظ جنگ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی جہاد کی جو ایک صورت جنگ ہوتی ہے نا، یقاتلون کا لفظ وضع ہی اس کے لیے کیا گیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ جنگ کرتے ہیں۔ کس لیے کرتے ہیں؟ فی سبیل ہی، ان کی جنگ کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، اور وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جنگ کرتے ہیں۔ اور پھر تیسری بات یہ بیان فرمائی صفاً، کہ جب وہ اللہ کے لیے نکلتے ہیں۔ دیکھیں انسانی معاشروں میں اختلاف رائے کوئی عجیب بات نہیں ہے، بلکہ انسانی معاشروں میں اختلاف رائے کا نہ ہونا عجیب بات ہے۔ یعنی اگر سارے بندے جو ہیں وہ کسی سب باتوں میں متفق ہیں تو اس کا مطلب انہوں نے سوچنا چھوڑ دیا ہے۔ سوچ تو انسانی معاشرے کا کمال ہے، اور اختلاف ہوتے رہتے ہیں۔ تو ان میں اگر کسی بات میں اختلاف بھی ہوتا ہے تو جب وہ دشمن کے مقابلے میں جاتے ہیں تو پھر وہ اپنی باتیں پیچھے کر دیتے ہیں اور صف باندھ کے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ یعنی یہ ان کی تیسری نشانی ہے جن سے اللہ محبت۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، غزوہ احد ہوا، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ جنگ شہر کے اندر رہ کر لڑی جائے یا شہر سے باہر لڑی جائے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی رائے مبارک یہ تھی کہ ہم جنگ شہر سے کے اندر لڑتے ہیں، جیسے غزوہ وہ خندق آپ نے لڑا تھا بعد میں۔ لیکن کچھ نوجوان تھے، وہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، ان میں شوق شہادت تھا، وہ چاہتے تھے کہ نہیں ہمیں جنگ باہر جا کے لڑنی چاہیے۔ تو جب سرکار نے مشورہ کیا تو لوگوں نے اپنی اپنی رائے دی۔ جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نکلے کہ ہم جنگ جا کے شہر سے باہر لڑیں گے، تو اور کسی مسلمان نے فیصلہ ہونے کے بعد اس سے اختلاف نہیں کیا۔ یہ منافق تھا عبداللہ بن ابی، جس کو رئیس المنافقین کہا جاتا ہے۔ وہ اپنے 300 آدمی، یعنی اس کے ساتھ جو 300 منافق تھے، راستے سے انہیں لے کر واپس آ گیا کہ ہماری بات نہیں مانی گئی۔ یعنی ممکن ہے کسی اور صحابی کی بھی رائے ہو، پہلے جب سرکار مشورہ کر رہے تھے اور تھی، لیکن جب ایک فیصلہ ہو گیا پھر انہوں نے اس میں اختلاف نہیں کیا۔ تو آپس کا اختلاف رائے الگ چیز ہے، جب وہ دشمن کے مقابلے میں جاتے ہیں تو پھر وہ صف باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جو اس وقت اختلاف پھیلانا چاہتا ہے وہ منافق ہوتا ہے۔ جب دشمن کے مقابلے میں نکل پڑے، اور ایک چیز اور بھی یاد رکھیں، بہت سی تنظیمیں ہوتی ہیں، بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں ایک میٹنگ ہوتی ہے۔ میٹنگ میں آپ اختلاف کر لیں جو کرنا ہے، اگر آپ ممبر ہیں کسی باڈی کے، آپ میٹنگ کے اندر اختلاف کریں جتنا کرنا ہے، لیکن جب ایک فیصلہ کر لیا جائے تو پھر باہر آ کے آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میں نے تو یہ نہیں کہا تھا، میں تو اس کے خلاف تھا۔ یہ اجتماعیت کو تباہ کرنے والی چیز ہوتی ہے، اور یہ صحابہ کرام کی سنت کے خلاف ہے ایک چیز۔ تو اللہ پاک نے فرمایا صفاً، وہ اس طریقے سے جنگ لڑتے ہیں کہ صف باندھ لیتے ہیں۔ صف کس طریقے سے؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ سیسا پلائی دیوار ہیں۔ یہ تشبیہ ہے، سیسا پلائی دیوار۔ یہ پرانے زمانوں میں
اگر آج کل آپ سمجھنا چاہیں نا کہ یہ بنیان و مرصوص کیا ہے، تو یہ دیوار بنیان مرصوص نہیں ہے۔ جس طریقے سے آپ ڈیموں کی